آپ تو اس وقت سوال کیا کرتے ہیں جب کوئی اور نہ ہو، تو موقع پہ کام آنے والی چیز ہیں. آج پہلی دفعہ ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر کسی اور کو نہیں موقع ملے گا. بس ایک ہی سوال کر رہے پھر اس کے اچھا بعد بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ نماز پڑھتے وقت سجدہ کی جگہ دیکھنا کیوں ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر لیں تو وہ مکروہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے میرے سامنے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ جی. بند کیوں نہیں کرتے؟ نماز کے وقت کچھ کبھی مجھے میری بات کا جواب دیں. مجھ سے بات کرتے وقت اب یوں کو نہیں کر لیتے، اس لیے کہ آپ کا نفس بتا رہا ہے آپ کو کہ جس سے گفتگو کی جائے اس کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میں احسان کرنا چاہیے. احسان کی تعریف یہ ہے کہ یوں محسوس کرو کہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہو اور خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ تو دیکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے یہ شرط ہے کہ آنکھیں کھلی رکھی جائیں اور بند آنکھوں کے ساتھ بات نہ کی جائے. دوسرے بند آنکھوں سے غفلت بھی پیدا ہوتی ہے، اور ایک قسم کی غنودگی یا غفلت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کھلی آنکھوں کے ساتھ انسان ہوش سے بات کرتا ہے. ایک منٹ ٹھہر جائیں، ابھی آپ کا سوال باقی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سجدے کی طرف نظر اس لیے کہ ادب کا تقاضا جہاں یہ بھی ہے کہ آنکھیں بند نہ کی جائیں، وہاں یہ بھی ہے کہ نظریں اٹھا کر آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہ کی جائے. اور طبعاً فطرتاً ہر جگہ جب ادب غالب ہو تو انسان کی نظریں جھک جاتی ہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ گاہ پہ نظر رکھو. دوسرے یہ کہ اگر نگاہ اٹھی رہے تو ایک اور پہلو اس میں حکمت کا یہ ہے کہ دور تک نظر کے سامنے آنے جانے والے آپ کی توجہ کو کھینچتے رہیں گے. دائیں بائیں سے آگے سے گزرنے والے جو سجدہ چھوڑ کر گزرتے ہیں وہ آپ کی توجہ کو منعطف کرتے رہیں گے دوسری طرف. لیکن سجدے پر نظر ہو تو کچھ ہٹ کر کوئی گزرے بھی تو آپ کی توجہ اس طرف نہیں جائے گی، منعکس رہے گی سجدے ہی کی طرف، اور آپ کی نماز اس طرح ڈسٹرب نہیں ہوگی. یہ امکانات ہیں جو میرے ذہن میں ابھرے ہیں کہ ان حکمتوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا. ٹھیک ہے، تشریف لائیے. حضور میں بلجیم جماعت سے تو میرا تعلق نہیں ہے، میں جرمنی سے. اچھا، تو میرے ایک دوست ہیں. وہاں نہیں موقع ملا آپ کو سوال کرنے کا؟ نہیں، اصل بات یہ تھی کہ یہ سوال میرا ہے ہی نہیں. اچھا، اس لیے دوسروں کے سوال آپ جرمنی سے باہر کرتے ہیں؟ نہیں، وہاں موقع بھی نہیں ملا. یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ کہیں نا انہوں نے مجھے بعد میں ہی یہ سوال کیا. اچھا، آپ وہاں سے آ چکے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میرے ایک ایرانی دوست ہیں جی، اور وہ ایران میں ڈاکٹر تھے. ڈاکٹر تھے، اب یہاں پر وہ جرمنی تشریف لے آئے ہیں. جرمنی آ گئے ہیں کافی عرصے سے، لیکن کام نہیں کر رہے. تو انہوں نے ایک لمبی وہاں کی جو ظلم اور زیادتی کی داستان ہے وہ آپ کو سنائی تھی، وہ سنائی کہ وہاں مولویوں نے. وہ کرد ہیں یا ایرانی ہیں؟ ایرانی ہیں. ایرانی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر ملا نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. بہت زیادہ واقعی خوفناک، شدید خوفناک ہے واقعہ. ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا، اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایرانی جو یہاں پر ہیں وہ یا تو دریا ہو گئے ہیں، اور یا وہ لوگ عیسائیت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، اور زیادہ تر وہ مذہب کا ذکر ہی نہیں کرتے، دلچسپی کم لیتے ہیں، اپنے آپ کا اظہار ہی نہیں کرتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جب یہ لمبی ایک کہانی سنا کے مجھے کہنے لگے کہ خدا تعالیٰ سے انسان یا اس طرح آسانی سے بھاگتا نہیں. یہ مذہب انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں نکلتا. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بھی کئی بار یہ سوال کیا ہے، تم ہی مجھے بتا دو کہ آخر اتنا جب ظلم ہوا ہے تو بے شمار ان گنت بے گناہ تھے، لکھوں کھا لوگ تھے جو بالکل بے گناہ تھے. تو ان کی ماؤں نے بھی چیخ و پکار کی خدا تعالیٰ کے حضور، ان کے بچوں نے بھی کی. تو خدا تعالیٰ آخر کب ان کی سنے گا، کیوں نہیں سنتا؟ یہ سوال ہے. یہ سوال تھا. تو سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو اس دنیا میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ گناہ گار بنے یا نیک ہو جائے؟ یہ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟
تو جب خدا نے اختیار دیا ہے اور آزمائش کا دور ہے تو چھینے کیوں پھر یہ اختیار کسی سے؟ اور دوسرا یہ وہم ہے کہ دوسرے سارے معصوم لوگ ہیں. اکثر دنیا جب ساری کی ساری دونوں طرف کی بد ہو جایا کرتی ہے، پھر ایک بد دوسرے پر ظلم کیا کرتا ہے اور عملی حالت سب کی گندی ہوتی ہے. یہ فرضی بات ہے کہ بڑے بزرگ اور نیک لوگوں پر ظلم ہوئے ہیں. دوسرے اگر وہ حقیقت میں نیک اور بزرگ ہوتے تو اللہ کی آواز پر لبیک کہنے کی ضرورت کیوں نہ کرتے؟ وہاں جماعت کا پیغام بھیجا گیا، وہاں ہمارے جو مبلغ تھے بڑی تکلیفیں اٹھا کر پھر وہاں سے رخصت بھی ہو گئے. بڑی ابتدا کی بات ہے، قوم نے توجہ نہیں کی. یہ ایرانی جو دنیا میں باہر ملتے رہے ہیں، یہ کٹر شیعہ رہے یا کچھ اور تھے، مگر جماعت کی طرف توجہ نہیں دی انہوں نے. تو جنہوں نے خدا کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، خدا ان کا نوکر تو نہیں کہ ان کی آواز پہ لبیک کہے. قرآن کریم نے دعا کا فلسفہ یہ بیان کیا ہے کہ تم میری بات سنو گے تو میں تمہاری بات، تم دعا کرتے ہو فاستجیبوا لی، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، لیکن تم پر یہ لازم ہے فاستجیبوا لی کہ تم بھی میری بات کا مثبت جواب دیا کرو. یک طرفہ فیصلے نہیں ہوا کرتے. تعلقات اگر ہیں تو دو طرفہ ہوں گے، خصوصاً مالک سے تعلق یک طرفہ ناممکن ہے. خدا کوئی گھر کا نوکر تو نہیں کہ جب چاہ بلا لیا جب چاہ چھٹی کر دی. ان لوگوں نے کب خدا کی آواز پہ لبیک کہا، کب اپنے حالات بدلے، کب فرضی مذاہب سے نکل کے باہر آئے، کب خدا کی آواز پر لبیک اس وقت کہا یا اب تیار ہوئے ہیں. ان کی ساری زندگی بتا رہی ہے اور ان کا دہریہ ہونا بتا رہا ہے کہ پہلے بھی خدا سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ساری باتیں قابل غور ہیں. کائنات کے نقشے کو سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی آزمائش کے لیے اس دور میں آزاد رکھا ہے. جب آزاد رکھا ہے تو اس میں ظلم بھی ہوں گے. ان ظلموں کے نتیجے میں اگر وہ بندے جن پر ظلم ہوں وہ خدا کے بندے ہوں تو اللہ پھر اپنی طرف سے اس کی جوابی کارروائی کرتا ہے، ضرور کرتا ہے. جو نہ ہوں ان وہ نہیں کرتا. یہ قانون ہے. پاکستان میں دیکھیں کیسی جوابی کارروائی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے. جب یہ شروع میں انہوں نے ظلم کیے جماعت پر تو وہ خطبہ آپ دوبارہ سنیں تو حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح لفظاً وہی ہوا ہے. میں نے کہا تم ایک دوسرے کو مدد کے پکارو گے، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. تمہاری ساری قوم پھٹ جائے گی. تم مظالم کرو گے ایک دوسرے پر، کوئی نہیں تمہاری سنے گا. اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ جرائم بغیر سزا کے چلے جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ کسی نے وہ دوبارہ خدا سن کے مجھے کہا کہ وہ حیران رہ گیا ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک نقشہ بین ہی اسی طرح ہوا ہے جیسا کہ آغاز کے خطبات میں نے پاکستان کو متنبع کیا تھا. تو ہم خوش تو نہیں ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مگر اس بات کا اور بھی دکھ ہے کہ ہماری قوم ہے جو اس قدر مصیبت اٹھا رہی ہے لیکن توجہ نہیں کر رہی. جو باتیں ہیں پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف ہوئی تھیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو غیر مسلم، ایک دوسرے کا اغوا، ایک دوسرے کے گھر لوٹنا، قتل و غارت، اور کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ دیکھیں خدا دکھائی دے رہا ہے کام کرتا ہوا. جہاں خدا سے تعلق ہی کوئی نہیں وہاں کہاں خدا دکھائی دے گا. سمجھ گئے؟ شکریہ. فرمائیے کون ہے آپ کے بعد پھر وہ ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہے میں کراچی سے تعلق ہے. جی میرا سوال ہے فرض کے بعد جو تسبیح کی جاتی ہے تو اگر فرض کے بعد کی جائے زیادہ ثواب ہے یا اس کے پوری نماز کے بعد تسبیح کی جائے ثواب زیادہ ہے؟ ہر نماز کے حصے کے بعد لمبی تسبیح کرنا دستور نہیں ہے. فرض کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے جس میں یہ دعا کی رب وہ ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. دوسری وہ دعا ہے جو آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک. یہ دو دعائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں
کہ اتنی دیر وہاں قیام فرماتے تھے جتنی دیر میں یہ 2 دعائیں کرتے تھے، پھر اٹھ کر گھر آ جاتے تھے، وہاں پہنچ کر پھر سنتیں نوافل وغیرہ پڑھتے تھے. تو تھوڑا ذکر مان بعد یہ تو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر یہ کہ صحابہ بیٹھ جائیں لمبے عرصہ ذکر میں، پھر اٹھ کے دعا سنتے شروع کر دیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر نوافل شروع کر دیں، یہ دستور نہیں ہے. سمجھ گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ. میرا نام باسط ہے، عبدالباسط، ربوہ سے تعلق ہے. تو میرا سوال ہے کہ اکثر غیر احمدی دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انگریز کو اپنی کتابوں میں محسن کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انگریز نے بر صغیر سے سب کچھ لوٹ لیا، حتیٰ کہ کوہ نور ہیرا بھی لوٹ کے لے گیا. اچھا، تو اس سلسلے میں پھر محسن کیوں کہا ہے یہ نہیں پوچھا؟ وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں، آپ نے بتایا کیوں نہیں ان کو؟ محسن یوں کہا ہے کہ ہندوستان میں ایک حال تھا ایسا، خاص طور پر پنجاب میں، جبکہ مسلمانوں کے لیے وہ ایک تنور تپایا ہوا تھا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. اذانیں ان کی بند، مسجدیں ان کی ویران کر دی گئیں، ان کو ایسا ذلیل و رسوا کر دیا سکھ حکومت نے، جو لٹیرے مختلف خاندان تھے، ان کی جب باری آتی تھی طاقت کی تو مسلمانوں کو صفا کر دیتے تھے، بالکل بے حیثیت، جو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. انگریز جب آیا ہے پنجاب میں تو اس کا یہ احسان ہے کہ ہمیں خدا کی عبادتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا. یہ احسان ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو احسان ہے اس کو ماننا چاہیے. اس سے جو دوسری زیادتیاں وہ منف ختم تو نہیں ہو جایا کرتی. پھر آپ نے انصاف کی تعریف فرمائی ہے کہ یہاں اس انگریز قوم نے دوسری خوبی یہ دکھائی کہ جو حکومت کی ہے انصاف کے ساتھ کی ہے. ہر فرقے کے درمیان، ہر مذہب، قوم، ہر رنگ کے درمیان انصاف سے فیصلے کیے ہیں. یہ 2 تعریفیں ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہیں. اس کے علاوہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انگریزوں کے مذہب کی وہ برائیاں بیان کی ہیں کہ کبھی ہندوستان میں، سارے ہندوستان میں مولویوں نے مل کر وہ برائیاں نہیں بیان کی تھیں کہ خدا کے شریک بنانے والے، بندے کو خدا بنا لینے والے، دجال، وہ کانا دجال جس کی پیشگوئی کی گئی تھی، وہ قوم جس نے دنیا میں سب سے بڑے فتنے بچانے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. وہ نہیں ان کو دکھائی دیتا کہ ایک خوش آمدی یہ کیا کرتا ہے، ایک حق پرست ہے جو بات کر رہا ہے. جہاں سچ ہے وہاں سچی تعریف ہر احسان مند کے لیے لازم ہے کہ وہ کرے. جہاں ظلم اور فساد اور زیادتی ہے وہاں بہادری کا تقاضا ہے کہ سلطنت کی عظمت کی کوئی پرواہ نہ کرے اور جو حق ہے وہ خدا کے نام پر کھلا بیان کرے. یہ 2 باتیں بیک وقت ہیں جو مسیح علیہ السلام کے کردار کو ظاہر کرتی ہیں. سمجھ گئے؟ شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا تعلق گوجرا سے ہے اور اس کے نزدیک چک ہے 400 سے جینے دھیر ہو گئی. اور ہمارے گاؤں میں ایک محمد اصغر خیالی کا نیا ہی اس نے مذہب کا کہہ رہا کہ میرا نیا مذہب ہے. اچھا. اور وہ ہمیں سوال کرتا ہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ شاید میں اس طرح نام پیش کروں جس طرح وہ سوال کرتا ہے. تو قرآن کریم میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کا نام مسلمان رکھا ہے. جب مسلمان رکھا تو آپ نے اب ایک نیا نام رکھ لیا ہے اپنے جماعت کا، احمدی. اس نے کیا رکھا ہے اپنے مذہب کا نام؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں کوئی اور کانا انا پکا ہے ساتھ میں کہتا وہاں میرا پیر رہتا ہے، اسی کا میرا مذہب ہے. آپ یہ بتائیں آپ کا کیا نام ہے؟ نہیں میں آپ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہے. تو مسلمان کیوں نہیں کہا آپ نے اپنے آپ کو؟ ہم نے تو اس کو کہا کہ ہم نے تو نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ نے نام مسلمان رکھا آپ کا؟ ہاں جی. ہاں ابھی آپ نے بتایا ہے. تو میں نے آپ کا نام پوچھا، آپ نے کہا نہیں محمد. اس سے آپ اس کا نام پوچھ لیں صرف، بس. ہم نے تو میری بات تو سن لو. اب کبھی ملاقات ہو یا پیغام بھیج کے اس سے کہنا جناب آپ کا نام کیا ہے، تو بتانا کیا بتاتا ہے. جو نام بتائے گا کو. ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، اب تم کوئی اور نام بتا رہے ہو. تو قرآن کریم نے اس کی تشریح خود فرما دی ہے
کہ ہم نے تمہیں فرقوں قوموں میں تقسیم اس لیے کیا ہے لتعارفوا، کہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو. تو اسلام یا مسلمان ایک عمومی نام ہے، اس کے اندر تشخص کے لیے، یہ پہچاننے کے لیے کہ کوئی کس قسم کے خیال رکھتا ہے، دوسرے ٹائٹل لگانے پڑتے ہیں. اب ہر شخص کو آپ مسلمان کہیں اور اس کے اندر وہ بھی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں، وہ بھی ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح، حضرت خلیفۃ الرسول اول حضرت اقدس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقوں کا سردار کہتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو ان سردار کہنے والوں کو اول درجے کا پکا کافر اور غیر مسلم قرار دیتے ہیں. یہ ہیں کہ نہیں؟ تو جب سب مسلمان کہلائیں گے ٹائٹل ایک ہو جائے گا، اندر سے دکانوں کی سودے سب الگ الگ رہیں گے. تو ساتھ سب ٹائٹل کیوں نہیں لگاتے کہ ہماری دکان پہ یہ چیز بکتی ہے، ہماری دکان پہ یہ چیز بکتی ہے. ایک سب ٹائٹل سے فوراً تعارف ہو جاتا ہے. تو جو دستور خدا تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا کہ ہو تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو، لیکن ہم نے تمہارے تعارف کی خاطر تمہیں قوموں فرقوں میں بدل رکھ دیا. تو ان کو کہو یہ وجہ ہے جو ہم احمدی کہلاتے ہیں، لیکن احمدی اکیلا نہیں، احمدی مسلمان. ہم جب بھی تعارف کراتے ہیں احمدی مسلمان کہتے ہیں، تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے امام مہدی کو قبول کر لیا ہے، اور تم وہ مسلمان ہو جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اس میں کون سی تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے. وہ پکا انا لگتا ہے آدمی اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. پکا انا میں پیر مانا ہے نا اس نے. ہاں جی وہاں کہتا ہے وہاں. ہاں اس کو پکا انا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا، وہ حالت ہے اس کی. اور اصول میرا سوال یہ نظر اپنا یا جھک جائیں یا اس کو اونچا کر لیں. ہاں یہ نظر کے بارے میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہ یہ کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے کسی کی. ٹھیک ہے، لگ جاتی ہے. تو اس کی کیا حقیقت اور اس کے جو ہے وہ اثرات کو زائل کرنے کے لیے کوئی معمولی بات نہیں، کوئی معمولی بڑی بات نہیں. دعا کرو تو نظر ٹوٹ جاتی ہے. حضرت موسیٰ کو فرعون کے جادوگروں کی نظر لگی تھی نا کہ نہیں لگی تھی؟ جی. قرآن کریم فرماتا ہے لگی تھی. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی نظر کو بھی باندھ دیا اور وہ واقعتاً ان رسیوں کو سانپ دیکھنے لگ گئے. یہ نظر لگی یا نہ لگی؟ مجھے آیت بتائیں، اصل آیت نکالیں. نہ آیا ہم نہیں، حضرت موسیٰ والی. حضرت موسیٰ کے اوپر بھی جادو کیا اور آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ رسیاں ہیں. تو اس کا جواب کیا تھا؟ اللہ نے بڑی طاقت کے ساتھ ان کے اس نظر کے جادو کو توڑ کے پارا پارا کر دیا. اچانک وہ رسیاں بن گئیں، اور جو ان کا فرضی خیال تھا کہ یہ سانپ ہیں وہ سب خیال باطل ہو گیا. تو علاج کیا ہے؟ دعا کے بغیر نظر نہیں ٹوٹا کرتی. کیونکہ نظر لگنے کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کا دماغ آپ کے دماغ سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کا بد اثر آپ کے ذہن پر قابض ہو گیا ہے. یہ مطلب ہے صرف نظر کا. تو اللہ چونکہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کی طرف جھکو. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا جس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر والا آدمی اگر خدا اس کے مقابل پر اپنی طاقت ظاہر کر دے تو کوئی اثر نہیں کر سکتا. چنانچہ ایک دفعہ ایک نظر باندھنے والا آدمی جو مشہور تھا اور اپنے بڑے زوم میں تھا کہ میں اپنے نظر کی طاقت سے جس سے جو چاہوں کام کروا لوں، وہ اس نیت سے قادیان آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب عصر کے بعد یا جس وقت بھی آپ تقریر فرماتے تھے اس وقت جب کھڑے ہوں گے تو میں نظر کی طاقت سے آپ کو کہوں گا کہ ناچیں، اور جس طرح رقاصائیں ناچتی ہیں اس طرح ناچیں. ہر ایک دیکھنے والا جو ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے جس کا یہ حال ہے کہ ناچتا ہے عورتوں کی طرح، وہ نبی کیسے ہو گیا.
اس ارادے کے ساتھ آیا اور آ کر ایک طرف بیٹھ کر اس نے اپنے نظر کا کام شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد چیختا چلاتا ہوا دیوانوں کی طرح وہاں سے دوڑا ہے اور تیزی سے مسجد کی سیڑھیاں ادھر کر پھلانگتا ہوئے باہر کی طرف دوڑ پڑا. بعض لوگوں نے پیروی کی کہ پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا ہے. جب کچھ دور جا کے اس کو پکڑا تو اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے یہ تسلیم کرتے ہوئے ساتھ یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ میں کامیاب ہوتا مجھے شیر دو نظر دکھائی دیے. یہ الفاظ ہیں نا کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیچھے 2 خونخوار شیر دکھائی دینے لگے اور یوں لگتا تھا کہ ابھی مجھ پر جھپٹ پڑیں گے. اور اس قدر میری حالت زار ہوئی خوف کے مارے کہ میں وہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا. تو نظر کو توڑنے والا بھی خدا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کے مقابل پر جادوگروں کی نظر توڑی ہے تو خدا نے توڑی ہے. اسی لیے جادوگر سجدے میں گرے ہیں. ان سے بہتر اس مضمون کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جب ایک دفعہ کسی پر نظر غالب آ جائے تو اس میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ غالب نظر والے کو توڑ سکے. وہ سب سے زیادہ اس مضمون کو سمجھتے تھے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. نہ پہلے ہوا نہ آج ہوا ہے نہ آج کل ہوگا کہ جس کی نظر ایک دفعہ کسی اور پر غالب آ جائے وہ مغلوب نظر والا اس نظر کو توڑ کے پھینک دے. یہ نہیں ہوا کرتا. پھر جادوگروں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا یہی موسیٰ ہماری نظر سے ایسا خوف زدہ ہوا تھا اس کو وہی دکھائی دیا جو ہم چاہتے تھے. اچانک سب کچھ نظر کا جادو سب سے ٹوٹ گیا صرف اس سے نہیں. اس لیے لازماً یہ خدا کا کام ہے. ان کا سجدہ کرنا سب سے بڑی گواہی تھی حضرت موسیٰ کی صداقت کی. تو نظر سے بجائے اس کے کہ وہ اب کالی مرچیں جلا جلا کے دھونیاں دیں لوگوں کی اور صحت برباد کریں وہ بیہودہ حرکتوں میں پڑنے کی بجائے سیدھا سادہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس نظر کو توڑ دیا کرتا ہے. نو پرابلم. ٹھیک ہے. آیت کون سی پڑھیں؟ السلام علیکم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم یخیل الیہ من سحرہم. یہاں آمد الناس کی بات نہیں ہو رہی کہ جب موسیٰ کے خیال میں وہ رسیاں جو انہوں نے پھینکی تھیں ان کے جادو کی وجہ سے یعنی ان کے نظر باندھنے کی وجہ سے سانپ دکھائی دینے لگیں تب کیا ہوا؟ فأوجس في نفسه خيفة ڈر گیا ہے حضرت موسیٰ. لا تخف إنك أنت الأعلى. ہاں پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو کہا کہ بالکل نہ ڈر تو یقیناً غالب آنے والا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ نبی پر بھی نظر لگ سکتی ہے اور یہ نبی کی نبوت کے خلاف نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر معمولی حکمت کے پیش نظر اسے محفوظ رکھ لے جیسا کہ میں نے مثال دی ہے. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل سے واقعہ ہوا تھا جب اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب کی رقم ادا کرنے کا مطالبہ لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً بات مان لی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تو کسی نے کہا تم عجیب ذلیل آدمی ہو ہمیں کہتے ہو کہ اس کی مخالفت کرو اس کی بات نہ مانو اس کو جو یہ کہے اس کا اپوزٹ کرو اور اس نے تم سے مطالبہ کیا ایسے حق کا جو تم کسی کا مار کے بیٹھے ہوئے تھے اور فوراً بلا چون چڑھا تمہیں دے دیا. اس نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا جو میں دیکھ رہا تھا. محمد رسول اللہ کے پیچھے ایک مست اونٹ تھا جو یوں مجھے گھور رہا تھا کہ اگر میں اطاعت نہ کرتا تو مجھے حملہ کر کے پاؤں تلے رون ڈالتا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. یہ نظارہ جو میں نے دیکھا ہے میں کیا کر سکتا تھا اس کے بعد. تو ابو جہل نے گواہی دی اس کے اس فعل نے اس کی تصدیق کی کہ وہ اس غریب کے جس کے پیسے مار کے بیٹھا ہوا تھا سب منگوا کے اسی وقت واپس ادا کر دیے. تو خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں. تو اللہ کی نظر غالب ہے یہ ہے اصل بات اور خدا کی نظر کے مقابلے پر کوئی نظر دنیا کی کام نہیں کر سکتی. اس لیے اگر لگ بھی جائے تو خدا اس کا جادو توڑ دیا کرتا ہے. سمجھ گئے؟
शुक्रिया। अब सियालकोट के हैं? हाँ, सियालकोट में आज के बड़ा रिवाज हुआ है एमजीओ में, इस किस्म की टूने टूट के नज़रें, बहुत ही गुमराही फैल रही है जो जाहिल ख़ानदान है उनमें। और मैं इस आपके हवाले से सियालकोट को वार्निंग देता हूँ, ये शिरक है। तुम लोग तबाह हो जाओगे, कुछ भी नहीं बाकी रहेगा तुम्हारा अगर तुम इसी तरह अपनी औरतों के तवाहमात के ग़ुलाम बनकर नज़रें टोने टोट के करते फिरे, तो तौहीद नहीं रहेगी, जो मर्जी और रह जाए। ठीक है। मेरा नाम नवीद अहमद है। हाँ, आगे आके बताएं। जी, मेरा नाम नवीद अहमद है जी। मैं ज़िला राजनपुर से तल्लुक़ है। अच्छा जी। पाकिस्तान से। तो कब आए हैं आप वहाँ से? मुझे हो गए 2 साल। अच्छा, ये लोगों को जब उन्होंने कैद करना शुरू किया उससे पहले भाग आए थे आप? जी। हैं? हजूर, मेरा सवाल ये है कि जो पहले दौर में मुजद्दिद गुजरे हैं, आया उस इलाके के लोगों का उनकी बैत करना ज़रूरी था, फ़र्ज़ था या नहीं? फ़र्ज उस तरह नहीं था क्योंकि वो मामूर नहीं थे, अल्लाह की तरफ से मामूर नहीं थे। जी। चुनाचे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुजद्दिद के लिए ये नहीं फरमाया कि जाके उसकी बैत करो, मगर इमाम महदी के लिए फरमाया है। ये फ़र्क है। मामूर वो होता है जिसको खुदा इमाम भी बनाए और उसका मानना सब पर फ़र्ज कर दे। कोई ऐसा मुजद्दिद नहीं आया जिसने खुद ये दावा ही किया हो कि सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए मेरा मानना फ़र्ज है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस वही तो मैं भी कह रहा हूँ। इलाके के एरिए के जो लोग थे, इलाके वालों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ना इलाके के लिए ना बाहर के लिए। किसी जगह भी खुदा ताला ने किसी मुजद्दिद को बतौर मुजद्दिद मानकर उसके पीछे चलने का जिक्र नहीं फरमाया, लेकिन जो उसने फ़ायदा पहुँचाया उससे सारों ने हिस्सा पाया। उसने तजदीद दीन की यूँ की कि जो गलत ख्यालात राइज हो गए थे उनके खिलाफ जहाद किए, और लोग उसको मुजद्दिद कहते थे या ना कहते थे, उसकी बातें मानते थे, और रफ्ता रफ्ता उसकी इज्जत दिलों में पैदा हुई है। इसलिए वो मामूर नहीं था मगर मुसले ज़रूर था। समझ गए? जी, शुक्रिया। Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. My name is Ali Masood Kubir. I am from Bangladesh. From Bangladesh, yes. Huzur, about the question I want to ask you that about the Mojeja, the miracles what when we read in the Surah Baqarah about the Moses that he divided the sea. That's right. And when I read the explanation, then I saw that the explanation is given according to our Jamaat, that is logical and historical like this. But then the question arises in my head that when Musa alayhi salam, I don't remember exactly, he wrote something and the God Almighty Allah signed that, then the ink fall down. So what is the explanation of that? You see, it is not as... your question is very valid. I'm glad that you think very intelligently and ponder over these things. Right. The explanation given by us is a suggestion. It could be another explanation. And the recent discoveries, archaeological discoveries, are in fact opening new possibilities as to what might have happened. Right. Because it is reported that about in the time of Moses, in the Mediterranean, an island erupted with such force as it sent mountain-like waves rushing towards the Mediterranean soil. Egypt being one of those places which stood by the mouth of the Mediterranean, by the side of the Mediterranean. So some scholars have suggested that that special event must have taken place during that time. The Mu'jiza was not that Moses crossed the sea.
because he crossed at a time when it was the time of the ebb, when the waves had ebbed out and the water from the flow of the Nile was not sufficient to drown the people there, because it was a delta area and the water was spread out. But as Pharaoh entered, that tidal wave, which was specially created by that explosion in the Mediterranean, that hit Pharaoh and his people. And it as if it were the two mountains had got together. That was the time when there was also a wave of flood from the Nile. And sometimes, if in the catchment area of the rivers there is a great sudden onslaught of rain, then the flood waves sometimes travel in very big height, having a front before them. And this is a common phenomenon known everywhere in the world. In the floods, sometimes a very high tide travels so fast that as if a wall is moving. So that happened. This is Mu'jiza, the timing of the two things. On the one hand, there was a flood tide advancing rapidly towards the mouth of River Nile, and on the other hand, the sea swelled because of this great explosion caused in a small island, which was destroyed, in fact. The timing of the both was exactly when Pharaoh and his followers were crossing the River Nile. So this is also an explanation. But the explanation does not mean that it is naturally possible to have it happen. The timing, the organization, the perfect separation of the right from the wrong, while God had promised Moses that you would be saved, all these together make it a Mu'jiza. So a scientific explanation does not take away the wonder from a Mu'jiza. It still remains a Mu'jiza. Now, the Mu'jiza which you mentioned about Masih Maud is something which happens rarely, but does happen. And it happens not as a sign of truth to the non-believers. It always happens within the community of the believers. So this is what should be remembered. Such mu'jizat as are freaks of nature, which we cannot understand, they are never presented to the enemies. They are shown within the community of the believers. Like Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is reported to have invited the entire participants in the jihad of Ahzab, when Ahzab had got together, and the Muslims were around how many thousand? 7,000 or less? No, they were less in number. Anybody remembers? There were certainly more than the participants of Uhud, because Islam had spread further by the time of Ahzab. So all who were involved in digging the channel to separate, to save the Medina territory from the invading tribes, Hazrat Rasulullah Sallam was once invited during those days when hunger was striking hard at them by some devout companions of Hazrat Rasulullah Sallam, whose wife had slaughtered a goat and had cooked some rice and things, and she sent her husband to Rasulullah Sallam and conveyed, it was not rice, it was the bread which she was cooking. She sent the message that you come along with a few.
I have that much food to offer you. So Hazrat sallallahu alaihi wasallam, instead of choosing a few, he sent the word to all the people who were involved there in digging the channel, and they all thronged around the house of that lady. Naturally, she was amazed. I don't know what the number exactly was. It couldn't have been a few thousand, but it was still a large number who responded to the call and who reached in time to participate in that food. Rasulullah told her to cover the cauldron where something was cooked, good meat was cooked, and cover that we call parat, that dish where kneaded flour was kept with some cloths. And he prayed over it and said, now start cooking the bread and distributing the food. And very authentic reporters tell us that they kept on distributing the food, and neither the kneaded flour ended nor whatever was cooked of meat in the cauldron finished until everybody was fed. And when this was over, then there was enough left for the family to eat. Now, this is something which is not presented for the non-believer's eyes. Such mu'jizat take place only to increase the faith of those who have already believed. Because about the mu'jizat, such mu'jizat, the Holy Quran says, never have people benefited from mu'jizat. When have they? Pharaoh and his people, despite seeing so many mu'jizat, still rejected the truth, and it all happened also at the time of Jesus Christ. He is known to have shown many mu'jizat, but how many could he convert? 30 at most, two of which had renegated, of course. So this is the nature of mu'jizat. There is some mu'jizat are called khawariq adat. They're freak of nature. They're in breach of apparent breach, not real. Apparent breach of the laws of nature. Such mu'jizat take place not for the enemy's eyes, but for the eyes of the believers. And this is the mu'jiza which you have mentioned is just one of those. So Huzur, you see on that point the problem comes. One of my friend, I gave him the books from Musleh Maud alayhi salam. So he told me that he believed Musleh Maud alayhi salam. He is the promised Messiah. But he doesn't interested. He didn't say I don't believe like all the caliphs later. Right. Because he said when I also present him the Quran, he said the way it was, the explanation was given, that our Jamaat want to show that more logic, the history and more logic like this. So because the Holy Quran is a logical book. Right, but in this point, when I say about the Mu'jiza, he said Mu'jiza is like a, to him it's like a magic or something. So he believe on that. You see, I have told you two incidents. Number one, that which took place in the small room by the side of the Mosque Mubarak. Yeah. And the other Mu'jiza which was seen and witnessed by a large number of people at the time of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. But it was not presented to the non-believers, not even quoted to them. There is not a single hadith informing us that Sahaba started telling the non-believers that this is a mu'jiza, so you better accept the truth of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So there are two different types of mu'jizat. Right. But still, it is for you to convey as best as you can. If he is not guided, it's not your responsibility. Right? Right? Thank you. Thank you. Thank you. Ladies side? Instruction from the police about sparking of some cars.
The police has requested that those of the guests visiting the mosque whose cars, अच्छा मैं उर्दू में बता देता हूँ, ऐलान लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। बराए मेहरबानी वो गाड़ियाँ जो फुटपाथ पर खड़ी हैं, वो जिन अहबाब की हैं वो वहाँ से हटा लें, जिनमें जर्मनी की गाड़ियाँ भी हैं। अगर ना बोलें, अगर ना वगरना पुलिस वाले कह गए हैं कि 10 मिनट बाद कार्रवाई करें। वगरना लिखा हुआ है, मैं अगर ना पढ़ रहा था। वगरना पुलिस वाले कहते हैं कि वो कार्रवाई करेंगे। इसमें से 5-6 मिनट तो गुजर ही चुके होंगे। अब दौड़ने की करो जिसकी कार है। अच्छा भाग्य दौड़े दौड़े, शाबाश। सब जो बाहर वाले हैं उनको भी बता दें, कोई बाहर खड़ा हो शायद कोई जर्मनी वाला, बाहर भी ऐलान करवा दें, किसी अपने नुमाइंदे को भेज दें, वहाँ जाके अपनी निगरानी में रिमूव करवाए और पुलिस को इतला करवा दें कि वी आर डूइंग इट। अननेसेसरी वो घबराए नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, और फरमाइए जी, क्या हो गया आपकी टांग को? कहाँ, कब? अच्छा, वो कार का एक्सीडेंट था? जी नहीं, मोटरसाइकिल से। अब मोटरसाइकिल चलाते हैं? जी जी। अच्छा, फरमाइए। मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ जी। हुजूर ने कुछ देर पहले फरमाया था कि कुछ मुसलमानों के जो सेक्ट्स हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मुनाफिकों का सरदार कहते हैं, ठीक है, वो किस बिना पर, और किस बिना पर, क्या मतलब? यानी वो किस बिना पर ऐसा कहते हैं? आपको पता ही नहीं अभी तक? ये अजीब बात है, सारी दुनिया जानती है। शिया जो नहीं मानते वो ये कहते हैं कि हज़रत अली का पहला हक था खलीफा बनने का, और वही अव्वल है खलीफा, और खिलाफत हज़रत अली से शुरू होती है। जो पहले तीनों खलीफा थे वो सारे मुनाफिकीन के सरदार थे। हुजूर क्या सूरत नबा का जो है या लैतनी कुन्तु तुराब का इससे कोई ताल्लुक है? नहीं, कोई ताल्लुक भी नहीं, क्योंकि तफसीर सगीर में एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक मरने से पहले अपने आप को यही कहते थे, क्या कि अगर मैं मिट्टी होता तो, जैसा कि बताया गया है। जो कुरान करीम की आयत हैं वो किसी एक शख्स से ख़ास नहीं, ना उस पर महदूद हैं। इसलिए मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा है और क्या लिखा गया वहाँ, लेकिन ये कहना कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक लौ कुन्तु तुराबा वाली आयत हज़रत अबू बकर के मुतल्लिक है और वहीं ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल गलत है। मैं इसको तस्लीम नहीं करता। इंसानी फितरत की बात है कि जब उसका वक्त आता है पकड़ का या मौत का, तो ये बेख्तियार जुमला उसके मुंह से निकलता है जब वो हकीकत से आगाह हो जाता है। लौ कुन्तु तुराबा, और लफ्ज़ तुराब के तो कई इस्तेमाल हुए। शिया ने हज़रत अली को अबू तुराब नहीं कहते, हाँ? तुराब वाला वो खुद भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुनकिसिर मिजाज थे, तो उसकी वजह से अबू तुराब कहलाते हैं। तो ये भी इनकिसार का एक इजहार है, मगर वहाँ उस मौके पर जो फ़िक्र है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। वहाँ तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मुनकिरीन और कुफ़ार के मुतल्लिक आता है कि जब वो अपना अंजाम देखेंगे तो वो कहेंगे लौ कुन्तु तुराबा। इसको अगर आम किया जाए और मुनकिसिर मिजाज बुजुर्गों पर लगा दिया जाए तो अल्लाह बेहतर जानता है उसकी क्या हिकमत है। मैंने नहीं पढ़ा जो आप लोगों ने कहीं पढ़ा है, समझ गए? शुक्रिया। और कोई है सवाल? या 10:30 तक हमारा ख्याल था बैठने का, अभी हैं कुछ मिनट हैं, फरमाइए। जमात बेल्जियम के सवाल करने वाले कहाँ चले गए? वरना उन्होंने दोबारा आ जाना है। हाँ हाँ, मैं वार्न कर रहा हूँ इनको। आ जाएं फिर। इनके पास अच्छा पहला और आखिरी सवाल आपका होगा। पहला भी आपका था, आखिरी भी आपका होगा। ये
सवाल तो लंबा है, छोटा सा है, लेकिन इसकी तमहीद लंबी है। अगर इजाज़त हो तो पढ़ दूँ। आप सवाल पढ़ दें, तमहीद में हम समझ लेंगे खुद ही। नहीं, वो मैं दरअसल मैंने लिखा हुआ है। आगे आ जाएं, बात सुनें, आगे आ जाएं और करीब आ जाएं। हाँ, और आप पहले सवाल पढ़ें सिर्फ। तो वो इसके पढ़ने से के बगैर समझ नहीं पढ़ तो दें। अल्लाह ताला ने आदम आपने फिर तमहीद पढ़नी शुरू कर दी है। हैं जी? तमहीद पढ़नी शुरू कर दी ऊपर से। नहीं, थोड़ा सा जो मैंने कहा वो माने आप, चलाकियां ना करें मेरे साथ। तो मेरा सवाल असल ये था कि ये है। हाँ, क्या है? अल्लाह ताला सूरह सजदा में फरमाता है, वलो शेना ला आतना कुल्लु नफ्सिन हदाहा अताना कुल्ला नफ्सिन हदाहा। कुल्लु नफ्सिन, कुल्ला नहीं, कुल्ला होना चाहिए। कुल्ला नफ्सिन हदाहा हक्कल कौलो मिन्नी लामला अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नत वन्नास से अजमई। ठीक है। तो इसके मुतल्लक मैंने ये नहीं, तमहीद समझ गया बात आपकी। तो क्या यानी अल्लाह ताला ने ये सब खुद यानी इरादा किया था कि इस तरह मैं करूँगा, इस तरह होगा? तो फिर आपने सारा कुरान नहीं पढ़ा? सारा कुरान पढ़ा। वहाँ अल्लाह ताला ने रहमत के मुतालिक भी यही बयान फरमाया हुआ है कि इसीलिए हमने इंसान को पैदा किया था ताकि उसको उस पर रहमत करें। तो दो वजूहात हैं, बाज़ों को रहमत पहुँचे खुदा की, बाज़ों को अजाब। लेकिन जिनको अजाब पहुँचे उसका फ़लसफ़ा कुरान करीम में दूसरी जगह बयान फरमा दिया है कि हमने दोनों बातें खोल दी थी उन पर। चाहते तो सच का रास्ता इख्तियार करते, चाहते तो बदी का रास्ता इख्तियार करते, झूठ का। जिसने जो रास्ता इख्तियार किया खुदा ने उससे वैसे ही सलूक किया। और ये है खुदा की कायनात का जो स्कीम ऑफ थिंग जिसको कहते हैं, फ़लसफ़ा। हक़्क़ल कौल, खुदा की ये बात लाज़िमन सच्ची होकर रहनी थी कि वो लोग जो बदी को कबूल करेंगे उनसे जहन्नम को भर दिया जाएगा। और खुदा की ये बात भी सच्ची हुई जो शैतान को खुदा ने मुकाबल पर यह कही थी कि जो मेरे बंदे हैं उन पर तुझे गलबा नसीब नहीं होगा। इसलिए दोनों तरफ की स्कीमें इकट्ठी पड़ें। गलबा तो नसीब ना हुआ, लेकिन उनको इतनी तकलीफें दी गई। फिर क्या हो गया कि उनके लिए ये दुनिया तकलीफों से तो साबित हुआ कि गलबा नहीं हुआ। बना दी, इस दुनिया को जहन्नम बना दिया। सुन ले, ठहर जाएं। तकलीफें अगर ना दी जाती तो फिर उनकी सदाकत कैसे जाहिर होती? आजमाइश कौन सी होती? आपको अगर खाने की तरफ बुलाया जाए और आप आ जाएं तो आपकी सच्चाई कहाँ से साबित होगी? भूखे हों, जान निकल रही हो और अपना खाना किसी और को दे दें, तब आपकी सदाकत जाहिर होगी। तो शैतान को खुदा ने जो खुली छुट्टी दी कि जितनी चाहो मेरे बंदों पर मुसीबतें ले आओ, अपने प्यादे ले आओ, अपने सवार चढ़ा लाओ, हमले करो जितनी ताकत है, फिर भी तुम उनको मुतज़लज़िल नहीं कर सकोगे। ये तकलीफें ही हैं जो उनकी सदाकत का निशान है। एक हदीस के मुताबिक, बस आपकी आदत है बहस करने की, मैं बहस नहीं करूंगा। जो मैंने बयान कर दिया काफ़ी है। नहीं समझ आती तो बेशक ना समझ आए, क्योंकि हर दफ़ा जब आप सवाल करते हैं उसके बाद जिद करते हैं। ये आपका वतीरा बन गया है। ये कॉमन सेंस की मामूली बात सबको समझ आ गई है सिवाय आपके। इसलिए या सवाल ही ना किया करें या जवाब जो मैं दिया करूं खामोशी से वापस चले जाएंगे। दिल की तसल्ली हो या ना हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब इजाज़त, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।